تھا 10 سال تک قائد اعظم علیہ الرحمہ کی رفاقت میں اپنی بساط کے متعلق کچھ خدمت انجام دی۔ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کس کس حربے سے اس کی مخالفت کی۔ پہلا فتویٰ تو آپ دیکھ رہے ہیں، علامہ اقبال کا نام لے کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ غرضے کے جادوگران برطانیہ نے اپنی ساحرانہ کارگزاریوں سے سر سید جیسے تجربہ کار عقل مند شخص کو نہ صرف متحدہ قومیت سے بلکہ پالیٹکس اور آئینی جدوجہد سے بھی روکا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ سیاست سے الگ رکھوا کر بالکل ناملد اور ڈرپوک بنا دیا۔ پھر اگر ڈاکٹر اقبال اس سحر سے مسحور ہیں تو کیا تعجب ہے؟ اقبال کے خلاف، جناح کے خلاف، مسلم لیگ کے خلاف، تحریک پاکستان کے خلاف یہ ساری آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں، وہیں سے جہاں سے سر سید کے خلاف آوازیں اٹھی تھی، کفر کے فتوے لگے تھے، ان کے خلاف بھی یہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ سر سید کے مقابلے میں بھی انہیں شکست ہوئی، پاکستان کی تحریک میں بھی انہوں نے آخر تک مخالفت کر کے دیکھی، شکست ہوئی، پاکستان وجود میں آ گیا۔ معاف فرمائیے گا جی۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا تو سر سید کے متعلق انہوں نے یہ کہا تھا کہ سر سید نے خوب سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان کا سیاسی مسئلہ کیا ہے۔ سر سید کو علماء نے کیا کچھ نہیں کہا، کافر، ملحد، کرسٹان، لیکن سر سید کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا جو بحیثیت ایک قوم مسلمانوں کو درپیش تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت پر زور دیا۔ وہ جب تعلیم پر زور دیتے، تہذیب و تمدن میں آگے بڑھنے کی تاکید کرتے، جب بھی ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم اپنا جداگانہ ملی وجود بہرحال قائم رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ کی بدولت ایک عام بیداری پیدا ہوئی اور قوم کے قوائے علم و عمل حرکت میں آئے۔ یہ گویا ہماری نشأت ثانیہ ہی کی ایک تاریخ تھی اور اس کے بالمقابل دیوبند کی تاریخ تھی۔ علی گڑھ کی تاریخ مسلمانوں کو تاریکی سے روشنی میں لانے کی تاریخ تھی، اور یہ تاریخ جسے میں دیوبند کی تاریخ جسے انہوں نے کہا ہے، یہ مسلمانوں کو پھر سے روشنی سے تاریکی میں دھکیلنے کی تاریخ تھی۔ 1000 سال ازمنہ وسطیٰ کے حالات کے اندر مسلمانوں کو لے جانے کی تاریخ تھی، زمانے کے ساتھ نہ چلنے کے قابل بنانے کی تاریخ تھی، دنیا میں ان کو بہرے اور گونگے بنا کر رکھنے کی تاریخ تھی۔ یہ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ ان مسلم ممالک میں سے وہ زر سیال جو ہے وہ ابھل کے نکل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر زندہ ہے، ورنہ جہاں تک علوم کا تعلق ہے وہ ایک سوئی بنانے کے بھی قابل نہیں ہے اب تک۔ اب آہستہ آہستہ کہیں جا کر ان کو بھی اس کے متعلق احساس ہوا ہے، لیکن سر سید کے صدقے میں تو ہندوستان کی محکوم مسلمانوں کی قوم، جن کے پاس نہ دولت، نہ حشمت، نہ قومیت، نہ قوت، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سر سید کے اس صدقے میں کہ اس نے ان میں اس علوم جدیدہ کی تحصیل کا ذوق پیدا کر دیا اور اس کے لیے کچھ ذرائع موجود کر دیے، اور مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کا ان کو علم دیا۔ یہ تھی وہ چیز کہ اس زمانے میں بھی جب یہ ابھی محکوم تھے انگریز کے اور ہندو کے بھی، انہوں نے جداگانہ تشخص قائم رکھا اور دنیا میں دوسری قوموں کے ہمدوش چلنے کے قابل بھی ہو گئے۔ تحریک پاکستان کے زمانے میں وہی مخالفت پھر عود کر آئی، وہی کفر کے فتوے۔ تحریک کے خلاف ان علماء کی طرف سے کیا چیز پیش ہوتی تھی؟ یہ کہ ہندو اور مسلمان مل کر جو ایک قوم بننا ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے درمیان آخری دنوں کے اندر جو ایک خط و خطابت ہوئی تھی، بیانات ہوئے تھے، یوں کہ یہ خط و خطابت نہیں تھی، مارکہ دین و وطن جس کا نام رکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ یہ چیز تھی، وہ یہ کہتے تھے
کہ مسلمان اور ہندو ہندوستان کے اس جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ سارے مل کر ایک قوم بنتے ہیں۔ اقبال اور تحریک پاکستان وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر باقی ساری دنیا سے الگ قوم ہے ایک۔ یہ تھی وجہ نزاع دونوں میں۔ آج بھی مولانا مدنی کا وہ بیان جو ہے پیمفلٹ کی شکل میں شائع کیا، میں ایک چیز عرض کر دوں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علامہ کی زندگی میں یہ جو آپس میں وہ بیان ایک دوسرے کے خلاف ہوئے تھے تو مولانا مدنی نے مراجعت کر لی تھی، یعنی انہوں نے پلٹ گئے تھے، واپس لے لیا تھا اپنے اس بیان کے جو کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنا کرتی ہیں، اور علامہ اقبال نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ یہ چیز یہ کہہ دیتے ہیں لوگ اور آگے نہیں بڑھتے، یہ چیز تھی، انہوں نے یہ کیا تھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ علامہ اقبال کی وفات کے 6 مہینے کے بعد مولانا مدنی نے ایک ضخیم پیمفلٹ شائع کیا تھا جس میں یہ پھر کہا تھا کہ اقبال غلط کہتا تھا، میں ہی صحیح کہتا تھا۔ وہ پیمفلٹ موجود تھا، اس کا جواب اس گنہگار نے دیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ وجہ نزاع یہ تھی قومیت کا مدار کس چیز پہ ہے، اور اگلی چیز یہ تھی کہ یہ جو خطہ زمین حاصل ہم کر رہے ہیں مملکت بنانے کے لیے، اس سے مقصود کیا ہے؟ مولانا مدنی نے ہی یہ کہا تھا کہ جب ہندوستان کے رہنے والے ہندو وہ بھی انگریز کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور آپ مسلم لیگ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ انگریز کو نکالنا ہے، تو پھر دونوں کا مقصد متحد ہے، مشترک ہے، تو ہمارے ساتھ مل کے کیوں نہیں آپ یہ جد و جہد کرتے؟ تو علامہ اقبال نے اس میں یہ جواب دیا تھا کہ ہندوستان سے انگریز کو نکالنا بے شک ہمارا فریضہ ہے، اس کے بغیر تو ہم اپنی مملکت قائم نہیں کر سکتے، لیکن ہندو کا اور ہمارا جو اشتراک ہے وہ صرف اس حد تک ہے، بات آگے چلے گی کہ یہ منفی یا لا کا حصہ کاہے کے لیے ہے۔ انگریز کو نکالنے کے بعد ہندو کی سیاست یہ ہے کہ ہندوستان میں جمہوری قاعدے کے مطابق ایک مملکت قائم کی جائے جس میں مسلمانوں کو صرف شخصی امور جو ہے مذہب کے اس کی آزادی ہوگی، باقی سارے امور جتنے بھی ہے جمہوریت کے مطابق طے ہوں گے، جس میں ہندو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں تو انگریز کو نکالنے کے بعد اس خطہ زمین میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہے تم میں اور ہم میں فرق، اور یہ ہے وہ فرق جس میں مفاہمت نہیں ہو سکتی، کمپرومائز نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ مولانا مدنی نے اور ان علماء حضرات نے یہ کہا تھا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ یہ اس کے خلاف کہتے تھے کہ اسلام ایسی جمہوریت جو ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا اس جمہوریت کی خاطر تکلیفیں اٹھانا، پولیس کی لاٹھیاں برداشت کرنا، جیل میں جانا، یہ تو ایک طرف، میں تو ایک انگلی کے زخم کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے، ایک باطل کو مٹا کے دوسرے باطل کو اس کی جگہ اکٹھا کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن وہ آخر تک اس کی مخالفت کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مخالفت کرنے کے لیے یہ اٹھ کے کیسے چلے گئے تھے؟ قائد اعظم نے یہاں آ کر پہلا الیکشن بورڈ قائم کیا تھا، اس الیکشن بورڈ کے ممبر یہ حضرات بھی تھے، جمیعت العلماء والے، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید مرحوم وغیرہ سب یہ ان کے ساتھ تھے۔ پہلی میٹنگ جب یہ الیکشن کے بورڈ کی ہوئی ہے جس میں یہ لوگ تھے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں 50,000 روپیہ دیا جائے تاکہ ہم اس کے پروپیگنڈے میں صرف کریں۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم اٹھے ہیں، ایک پیسہ بھی لیگ کے فنڈ میں موجود نہیں ہے، تو 50,000 روپیہ ہم کیسے دیں؟
کام کیجئے، یہ چیز جو ہے قوم دیکھ لے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے. تو اس وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے اس بورڈ سے استعفے دے دیے اور کانگریس میں